یہ جو مسلسل ہماری خط و کتابت تھی شفیق الرحمان کے ساتھ، جو میری عقیدت بھی تھی، قربت بھی تھی، اس میں ایسے لمحے بھی آئے جب انسان کے کچھ دل کے معاملات ہوتے ہیں اور وہ نہیں جانتا کہ کس کو ان میں شریک کرے، کون ہمدردی سے سنے گا، کون مطعوم نہیں کرے گا، کون سماجی اور معاشی حوالے دے کر اس کو رد نہیں کرے گا۔ تو میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ شفیق صاحب ہی ایسی ایک پرسنالٹی ہیں۔ چنانچہ ایسا نہیں کہ دل کے معاملات جو تھے ان میں شریک صاحب کو میں ہی شریک کرتا تھا، بلکہ بعض اوقات، اور وہ آف دا ریکارڈ ہے، وہ مجھے بھی ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے شریک کر لیا کرتے تھے۔ تو ایسا ہی ایک معاملہ تھا، اس میں انہوں نے مجھے خط لکھا، اور یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سیاق و سباق کا علم ہو۔ 13 اگست 1978، محبی، ہمیشہ محبی لکھتے تھے۔ السلام علیکم، آپ کا خط ملا، شکریہ۔ میں باہر گیا ہوا تھا، ابھی واپس آیا ہوں، اس لیے نام لکھنے میں دیر ہوئی۔ میرے نہایت عزیز دوست امیر احمد خان، جن کے نام ایک کتاب میں نے ڈیڈیکیٹ کی تھی، ان کی رائے یہ تھی کہ جب ایسا معاملہ پیش آئے تو پہلے دلیلوں سے اس کا تجزیہ کرنا چاہیے، پھر کچھ انتظار کرنا چاہیے، اس کے بعد کچھ دیر کے لیے جدائی ہونی چاہیے، اور اگر پھر بھی نہ بلا سکتے ہوں تو معاملہ اندر والے پر یعنی دل پر چھوڑ دو، اور جو وہ کہے وہی کرو۔ انگریز بھی، جنہیں کہا جاتا ہے کہ ایموشنل نہیں ہوتے، اکثر بتایا کرتے تھے کہ افیئرز آف ہارٹ کا دلائل سے کوئی واسطہ نہیں، اور یہ کہ واردات قلب کے سلسلے میں اسی سے مشورہ لینا چاہیے جس پر یہ سب بیت چکا ہو۔ جب آپ پنڈی آئیں گے تو پھر تفصیلی بات ہوگی۔ ویسے تجربہ کار دوستوں کا کہنا ہے کہ جب حالات پریشان کن ہونے لگتے ہیں تو گرتے گرتے ایک لیول تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں سٹڈی ہو کر پھر انہیں بہتر ہونا پڑتا ہے۔ امید ہے کہ اب بہتری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مسرتیں عطا فرمائے۔ یہ تھے تو دل کے معاملے، اور جو ادب کے معاملے تھے ان میں بھی میں ان کو شریک کرتا تھا، ان کے ساتھ ڈسکس کرتا تھا۔ بعد میں عبداللہ حسین میرے شریک ہوئے۔ تو بہاؤ ناول لکھ رہا تھا، لکھ نہیں رہا تھا، اس کے لیے تحقیق کر رہا تھا۔ اس کے لیے بھی میں جانتا تھا کہ شفیق صاحب انہی علاقوں کے، اس کے لیے بھی میں نے مشورہ کیا شفیق صاحب سے۔ تو انہوں نے لکھا کہ دریائے گھاگرا کا ڈرائی بیڈ میں نے اچھی طرح دیکھا، جہاں سلٹنگ سے جیسے کنکریٹ کے میدان بن چکے ہیں، انہیں ریاستی زبان میں ڈاہر کہا جاتا ہے۔ وہاں بڑا ہوائی جہاز اتر سکتا ہے، اور مرحوم ہز ہائنس صادق محمد عباسی کی ذاتی لائبریری میں بہاولپور کی تاریخ کی کئی کتابیں تھیں، اور کچھ ایسی پرانی کتابیں بھی ہیں جن میں اس دریا کا تذکرہ ملتا ہے۔ بہاولپور میں آپ کا کوئی دوست ہو تو اسے لکھیں کہ تلاش کرے، سردیوں میں چھٹی پر اس طرف جاؤں گا تو ضرور ڈھونڈوں گا۔ اچھا، شفیق صاحب اور میرے درمیان جو گفتگو ہوتی اور زیادہ تر ان کے گھر میں ہوئی، وہ پنجابی زبان میں ہمیشہ ہوتی تھی۔ مجھ سے اردو نہیں بولتے تھے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جو ریاستی پنجابی ہے، جو میرا خیال سرائکی سے نزدیک ہوگی، وہ بولتے تھے۔ البتہ جب میرے بچے آتے تو ان کے ساتھ اردو یا انگریزی میں ہم کلام ہوتے۔ شفیق صاحب کی جو میرے نزدیک ایک بہت بڑی تحریر، ایک کلاسک، وہ ہے تزک نادری۔ تزک جہانگیری بھی ہو گئی، تزک بابری بھی ہو گئی، اور ظاہر نادر شاہ نے کوئی تزک نہیں لکھی تھی، وہ تزک شفیق الرحمان نے لکھی، اور اسی سٹائل میں لکھی جس سٹائل میں اگر نادر شاہ ہوتا تو وہ لکھتا۔ اچھا، تزک نادری جو ہے، مطلب کہ میرا خیال ہے کہ ہندوستان کی تاریخ پر اتنی مضبوط
اور مبسوط تحریر نہیں لکھی گئی، یعنی اتنی مختصر، اور اگر آپ یہ پڑھیں گے تو بہت ساری کتابوں پر یہ حاوی ہوگی، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں جو میں بعد میں بیان کروں گا۔ اور لکھتے ہیں تز کے ناظری عرف سیاحت نامہ ہند، رقم زدہ اعلیٰ حضرت جناب نادر شاہ سابق شہنشاہ سابق ابن شمشیر سابق مرحوم و مغفور سابق وغیرہ وغیرہ۔ پیش لفظ، آج جو ہم اتفاق سے پرانی پوستین کو جھاڑ بیٹھے تو متعدد اشیاء کے ساتھ ہمارے خود نوشتہ اوراق کرم خوردہ بھی زمین پر گرے جنہیں ہم نے وقتاً فوقتاً لکھا تھا، پڑھا تو حیران ہو گئے۔ سوچا کہ سیاحت ہند کے بعد معترضین نے ہم پر جو طرح طرح کی افطرہ پردازی کی ہے، کیوں نہ اس کے جواب میں یہ اوراق پیش کیے جائیں۔ اگرچہ ہم مقامی مورخین کی لگام بندی فرما چکے تھے، یہ لگام بندی تب سے جاری، کہتے ہیں خدا گواہ ہے کہ ہم ہندوستان پر حملے کی غرض سے ہرگز نہیں گئے تھے۔ دراصل ہمیں اپنی دور افتادہ پھوپھی محترمہ سے ملاقات مقصود تھی۔ حملے کا خیال ہمیں راستے میں آیا۔ تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا ہم نے زبردستی ہرگز نہیں ہتھیایا۔ عزیزی محمد شاہ عرف رنگیلے میاں نے بصد منت و سماجت ہمارے سامان میں چیزیں بندوا دیں اور بہت زور لگایا کہ ہم انہیں واپس لے جائیں، اور قتل عام کس مسخرے نے کرایا تھا؟ وہ تو ایک معمولی سا لاٹھی چارج تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اہل ہند نحیف و نزار ہونے کی وجہ سے اس کی تاب نہ لا سکے۔ تو یہ اس کا آغاز۔ تو اس کے ناظری میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سنجیدہ ہو جانا، نادر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، کہنے کہ ہم نے سوچا کہ ہمیشہ بہت ساری مثلا مغلیہ سلطنت کا زوال، فلاں کا زوال، فلاں کے حملے کا سبب، یہ چیزیں پڑھائی جاتی طالب علموں کے لیے، تو طالب علموں کی آسانی کے لیے ہمیں بھی چاہیے تھا کہ ہندوستان پر حملے کے کچھ اسباب جو ہیں وہ رقم کر جائیں۔ چنانچہ ہم نے فرما بردار خاں کو حکم دیا کہ حملے کی چند وجوہات سوچے۔ اس نے یہ فہرست پیش کی۔ نمبر 1، ہم بین الاقوامی مفاد کے لیے جنگی چالوں کی ایک کتاب راہنمائے حملہ ہند لکھنا چاہتے ہیں۔ 2 نمبر حملے کی وجوہات میں سے 2 نمبر، ہندی گویے ترانوں کو نادردیم سے شروع کرتے ہیں، اس سے ہماری توہین ہوتی ہے۔ اب اس میں نادردیم کا تو نام آتا ہے، تو یہ حملے کی ایک وجہ یہ۔ تاریخ میں اس سے پہلے ایران نے ہند پر باقاعدہ حملہ نہیں کیا، چلو جی، کیونکہ اس سے پیشتر افغان حملہ کرتے تھے، سینٹرل ایشین کرتے تھے، ایک توجہ یہ ہے۔ ہند پر حملہ ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے، یہ بھی بڑی سالڈ وجہ، کیونکہ ہند پر حملے ہوتے رہتے تھے، اور آخر میں یوں بھی ان دنوں ہند پر حملے کا رواج عام۔ آپ یہ دیکھیے کہ پوری تاریخ اس میں سمو جاتی۔ میں اور میری بیگم انوائٹڈ تھے ماسکو، وہاں پہ مجھے لیکچر دینے تھے ماسکو یونیورسٹی میں، تو یہاں سے ہم ایک چھوٹے سے ازبک جیٹ میں تاشکند تک گئے، اور وہ جیٹ اڑا افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے ویرانوں کے اوپر سے۔ یقین کیجئے، اور شاید شہروں سے دور اڑ رہا تھا، ظاہر ہے کہ وہاں شہر بھی ہوں گے، آبادیاں ہوں گی، لیکن جہاں سے ہم گزرے وہ بالکل ویرانے تھے۔ اور میری بیگم نے کہا کہ یہ تاریخ ہند ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو حملہ آور ہوئے ہندوستان پہ یہاں سے آئے تھے، اور ہندوستان جب شروع ہوتا تھا تو گرینری اور پانی اور پھل فروٹ اور ایک خوبصورتی شروع ہو جاتی تھی۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ گولکنڈہ مائن جو تھی ہیروں کی، دنیا میں واحد ہیروں کی مائنز تھی۔ اس کے علاوہ ہیرے افریقہ وغیرہ میں بعد میں دریافت ہوئے، سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ لیکن یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ یوں بھی ان دنوں ہند پر حملے کا رواج عام ہے، یہ حملہ صرف اس لیے ہوتا تھا کہ ہندوستان دولت مند تھا، اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی آئے یہاں پہ انویڈر،
ایک آدھ کے سوا باقی سب اپنا سامان سمیٹ کے واپس چلے گئے.